الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صلوات عزیزان محترم، پرسوں شب میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اس اجتماع پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیہ ختم نبوت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بس وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے مسلسل حاصل کیا، اس میں اللہ نے، پروردگار عالم نے پیغمبر کا نام استعمال کیا، ما کان محمد۔ پورے قرآن میں پیغمبر اکرم کا نام 4 مقامات پہ آیا ہے، لفظ محمد 4 مقامات پر ہے، اور پیغمبر کا دوسرا نام لفظ احمد کل 1 مقام پر ہے۔ تو نام لینے میں تو پروردگار نے 5 مقامات پر پیغمبر کا نام لیا، 4 محمد 1 احمد۔ لیکن جب تذکرہ کیا ہے نا بھائی، توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر پچھلے سال کی دوسری تقریر سے میں متصل ہو رہا ہوں۔ میں نے پچھلے سال اسی مقام پر دوسری تقریر میں نے ایک بات کہی تھی، اور اس بات کو پیش کرنے کے بعد پھر سلسلہ فکر کو آگے لے جاؤں گا۔ دیکھو، جب اللہ نے قرآن میں نبیوں کو پکارا ہے تو نام لے لے کے پکارا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ آدم، یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح اب کشتی سے اتر آؤ، امن کے ساتھ اتر آؤ۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے جنت میں جزا دیں گے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے۔ اے آدم، اے نوح، بھائی توجہ رہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، نام لے لے کے نبیوں کو پکارتا ہے۔ بھائی اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا نا۔ وہ خالق نبیوں کا نام لے لے کے پکارا، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ۔
سن رہے ہو نا؟ لیکن پورے قرآن میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہیں آئے محمد دکھلا دو، کہیں دکھلا دو یا محمد، نہیں ملے گا. کہیں دکھلا دو یا احمد، نہیں ملے گا. سارے نبیوں کو نام سے پکارا، میرے محمد کو جانتے ہو کیسے پکارا؟ یا ایھا النبی. ذرا فرق دیکھنا، تمہید میں زیادہ نہیں روکوں گا. یا ایھا النبی، اے میرے نبی. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. طٰہٰ، کیا پیار کے القاب ہیں. اے طیب و طاہر. یاسین، اے سید و سردار. یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. تو نام نہیں لیا محمد کا، تو وہ سارے نبی جنہیں نام لے لے کے پکارا انہیں پیدا پہلے کیا، نبوت بعد میں دی. اور محمد جب پیدا ہوا تو نبوت کے ساتھ پیدا ہوا. پہنچ رہی ہے نا بات؟ بھائی سنتے جاؤ. آج تمہید میں روکوں گا نہیں. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو ایک جملہ سنتے جاؤ. طٰہٰ، اے طیب و طاہر. یاسین، اے سید و سردار. یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. بھائی مجھے بتاؤ، کمبل کا رشتہ انسان کے ساتھ کتنی دیر کا ہے؟ 12 مہینے میں سے کتنی دیر کا کمبل کا رشتہ ہے؟ جب جاڑے آ جائیں جب کمبل استعمال ہوگا. بھائی یہی ہے نا؟ اچھا، اور کمبل کیا 24 گھنٹے؟ نہیں، جب بستر میں گئے جب کمبل استعمال ہوگا. اچھا بتاؤ، چادر کا رشتہ کتنی دیر کا ہے؟ کتنی دیر کا ہے چادر کا رشتہ؟ جب سردیاں ہوں باہر نکلو تو چادر اوڑھ کے نکل جاؤ، اور جب گھر میں آ جاؤ تو اتار کے رکھ دو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا لباس تمہارے جسم پہ توجہ رہے، بہت توجہ رہے. تمہارے جسم پہ لباس ہے نا؟ اب کسی کی نگاہ ہے دوسرے کے لباس پر کہ کیا پہن کے آیا ہے؟ نہیں. بھائی ایک اجتماعی غرض ہے جو ہم سب کو اس مقام پر لے آئی ہے. تو اب مجھے کیا لینا کہ آپ نے کیا پہنا، اور آپ کو کیا لینا کہ میں نے کیا پہنا. تو نگاہ نہیں پڑتی ایک دوسرے کے لباس پر. لیکن اگر کوئی محبوب ہو، پہنچ رہی ہے بات؟ لیکن اگر کوئی محبوب ہو تو اس کی اداؤں پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اس کے انداز گفتگو پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اس کی چال پہ بھی نگاہ ہوتی ہے. اگر چادر اوڑھ لے تو چادر پہ نگاہ، اگر کمبل اوڑھ لے تو کمبل پہ نگاہ. تو عارضی رشتہ ہے کمبل کا محمد سے. میرے نبی نے کچھ دیر کے لیے کمبل اوڑھ لیا، اللہ کی نگاہ کمبل پہ بھی ہے. میرے محمد نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی، وہ چادر اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئی. اب جملہ سنو گے اور جملہ یاد رکھو گے. 5 منٹ کے لیے کمبل نے محمد کو گود میں لیا تو خدا کا محبوب بن گیا. 5 منٹ کے لیے چادر نے محمد کو گود میں لیا تو خدا کی محبوب بن گئی. اور 12 برس ابو طالب محمد کو گود میں لیے بیٹھا رہا. عجیب مرحلہ ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر آ گیا ہے. اور اس نازک مرحلہ فکر پر میں کیا جملہ عرض کروں. تم تو اس کے اسلام پہ بھی ابھی شک کر رہے ہو جو خدا کا محبوب ہے، جو خدا کا محبوب ہے. ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے اس کے اسلام پر، تو بات نہیں کروں گا. لیکن جب بات آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ، پھر واپس جاؤں گا، میں پھر واپس جاؤں گا. ایک دن محمد گم ہوئے. بھائی سننا خدا کی قسم. اور یہ چھوٹا تھا واقعہ، میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب واقعہ آ گیا ہے نا تو سنتے جاؤ. اور یہ واقعہ تمہیں بہت کام دے گا. ایک دن ایسا ہوا مکے میں کہ نبی گم ہو گئے. اچھا بھائی سنو گے؟ دیکھو اس زمانے میں جب رسول گم ہوئے تھے تو مشرکوں نے سازش کی تھی کہ اگر محمد اکیلے مل جائیں انہیں قتل کر دو. ٹھیک. ابو طالب نے رسول کے ساتھ رہنا شروع کیا 24 گھنٹے. ایک دن ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر میں رہ گئے، رسول باہر چلے گئے اور رسول گم ہو گئے. دوڑے ہوئے لوگ آئے اور کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا گم ہو گیا ہے. بس یہ سننا تھا. بھائی سننا، یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور کہیں لے جاؤں گا. آرام سے اس واقعے کو سن لینا. ابو طالب تمہارا بھتیجا گم ہو گیا. بس یہ سننا تھا کہ سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اپنی تلواریں لاؤ. بنی ہاشم کے جوان تلواریں لائے. کہا دیکھو اپنی آستینوں میں چھپا لو ان تلواروں کو.
اور یہ جو مکے کے چہار دیواری میں بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے ہیں نا، ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ جوان بیٹھ گئے، اپنے غلاموں کو بلایا، ابو طالب نے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اپنے نیم کے لاؤ، چھوٹی تلواریں اپنی آستینوں میں رکھو، اور یہ جتنے مشرک سردار بیٹھے ہیں ان کے پہلو میں بیٹھ جاؤ، اور دیکھو میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کی تلاش میں، اگر اسے لے کے آ جاؤں تو ان مشرکوں سے کچھ نہ کہنا، اور اگر میں اکیلا ہوں تو سمجھنا کہ محمد قتل ہو گیا، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلواریں نکالنا، ان کے سینوں میں پیوست کر دینا۔ کن کے سینوں میں؟ مشرکوں کے۔ کہا کس نے؟ ابو طالب نے۔ ابو طالب نے کہا مشرکوں کے سینوں میں تلواروں کو پیوست کر دینا، یعنی ابو طالب اور ہے، مشرک اور ہے۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ اب ظاہر ہے کہ واقعہ بیان کروں گا اور پھر واپس جاؤں گا مقام محمد کی طرف، لیکن جملے سنتے جاؤ، یہ جملے بہت کام آئیں گے۔ سارے جوان بیٹھ گئے، سارے غلام بیٹھ گئے، چلے ابو طالب 2 افراد کو لے کر پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ان 2 افراد کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ دیکھو بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے، اور میں نے عرض کیا نا میں واقعات نہیں بیان کرتا، اب جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے ڈیٹیل سن لو۔ تاریخ میں ان 2 افراد کے نام نہیں ہے۔ چلے کوہ ابو قبیس کو عبور کیا، داہنے بائیں دیکھتے جا رہے ہیں کہ کہیں محمد نظر آ جائے۔ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے، سرزمین بطحا کو عبور کیا، سرزمین بطحا کے بعد پھر ایک پہاڑ پہ چڑھے، محمد کو داہنے بائیں دیکھا موجود نہیں ہے، سرزمین بطحا سے نیچے اترے تو دیکھا ایک مسطح پہاڑ پر محمد نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سنتے جاؤ، اس لیے کہ نتیجہ نکالوں گا میں، اس واقعے سے نتیجہ نکالوں گا۔ محمد نماز پڑھا رہے ہیں، علی پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں پوچھوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ گم تو دونوں ہوئے تھے، محمد بھی گم ہوئے، علی بھی گم ہوئے، لیکن ابو طالب علی کی تلاش میں نہیں گئے۔ یہ ہے حفاظت رسالت، سمجھ رہے ہو بات کو؟ علی کی تلاش میں نہیں گئے تھے، تلاش میں گئے تھے محمد کی۔ کھڑے رہے جب تک رسول نماز پڑھتے رہے، ابو طالب کھڑے رہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ ادھر رسول کی نماز تمام ہوئی اور ادھر ابو طالب دوڑتے ہوئے محمد کے پاس گئے اور ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھامنے کے بعد کہا بھتیجے تو جانتا ہے کہ اگر آج تو نہ ملتا تو میں مشرکوں کا حشر کیا کرتا؟ کہا چچا نہیں معلوم۔ کہا روئے زمین کے ایک مشرک کو چن کر ہلاک کر دیتا۔ سنے جاؤ اس لیے کہ یہ واقعہ تمہیں نتیجہ دے گا۔ روئے زمین کے، مکے کے نہیں، روئے زمین کے ایک مشرک کو چن کر میں ہلاک کر دیتا۔ ابھی ابو طالب اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا چھوٹا بچہ بھی تو ساتھ ہے نا علی؟ وہ جو 2 افراد گئے تھے انہوں نے علی کو اپنے قریب بلا لیا۔ دیکھو تم اپنے شہر میں بھی جب کسی چھوٹے بچے سے بات کرتے ہو تو اس کے لیول پہ اتر کے بات کرتے ہو، ہے نا؟ بچوں سے بچوں جیسی بات ہے۔ اب انہوں نے علی کو بچہ سمجھا، کہا میاں ذرا قریب آنا۔ علی قریب آ گئے، کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا۔ کہا علی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ جانتے ہو بچے نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا۔ کہا تمہارا رسول کیا کر رہا تھا؟ کہا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، میرا رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ شوخی میں، بچوں جیسی باتیں، شوخی میں علی سے کہنے لگے کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی؟ تم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی؟ بس جیسے ہی سوال ختم ہوا بچے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے کیا میرے باپ ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ بس سننا بھائی، سنتے جاؤ۔ ابو طالب یہ جواب سن کر مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر محمد کا ہاتھ تھاما، ساتھ چلے، سرزمین بطحا کو عبور کیا، کوہ ابو قبیس کو عبور کیا، مکے کی چہار دیواری میں آئے۔ وہ جو بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے تھے انہوں نے ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا۔ اس مرحلے کے لیے میں نے زحمت دی تھی، اس پورے واقعے کی۔ ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا،
وہ بڑے بڑے سردار، مشرکوں کے سردار کہنے لگے کہ اے سردار بنی ہاشم، یہ تمہارے چہرے پر جلال کیسا؟ یہ جلال کیوں ہے؟ ابو طالب نے کہا بتاؤں کہ میرے چہرے پر جلال کیوں ہے؟ یہ کہہ کر بنی ہاشم کے جوانوں کو اشارہ کیا، تلواریں نکالو۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے تلواریں نکالی، اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، نیمچے نکالو۔ جوانوں نے نیمچے نکالے۔ کہا میں گیا تھا اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں، اگر محمد نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی۔ یہ کہہ کر ابو طالب نے ایک شعر پڑھا، اور اس شعر کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ علم تعلمو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکوں سے۔ علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ خط ذالک فی الکتب، کیا تمہیں نہیں معلوم، مشرکو تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا؟ ہم نے بھائی سننا ابو طالب کا شعر سننا۔ علم تعلمو انا وجدنا محمدن، کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نے پایا محمد کو نبی موسیٰ جیسا، خط ذالک فی الکتب، اور ہم نے اس محمد کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں پڑھا ہے۔ ایک شعر میں 3 ایمان، محمد پہ ایمان، موسیٰ پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان۔ بھائی بہت توجہ رہے بھائی، یہی لانا تھا سارے سننے والوں کو۔ ابو طالب نے کہا علم تعلمو، پھر سننا، علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیا کموسیٰ۔ ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا نبی، محمد موسیٰ جیسا نبی۔ اب جملہ سنو گے، اور اگر جملے کو یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا۔ ابو طالب نے اپنے شعر میں کہا محمد موسیٰ جیسا، اور سورہ مزمل میں قرآن نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ قرآن میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا، تو ابو طالب نے پہلے کہا، قرآن نے وہی جملہ بعد میں کہا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ روکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے واپس جانا ہے۔ اور اب سننا ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، قرآن میں سورہ مزمل میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جملہ ابو طالب کا تھا، لیا قرآن نے، یا جملہ قرآن کا تھا، لیا ابو طالب نے؟ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور اس کے سامنے ایک سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، قرآن میں یہی آیت بنی محمد موسیٰ جیسا، تو جملہ یا تو ابو طالب کا ہے، قرآن نے لے لیا، یا جملہ قرآن کا ہے، ابو طالب نے لے لیا۔ تو یہ جملہ ابو طالب کا تو ہو نہیں سکتا جسے قرآن لے لے، تو مسلمان یہی کہے گا کہ بھئی جملہ قرآن کا تھا، لے لیا ابو طالب نے۔ تو اب مسلمان سے ایک سوال کروں کہ بھئی ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں، پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک؟ ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں، تو یہ ابو طالب کو آیت کی خبر کیسے ہو گئی؟ بھئی ہے نا سوال؟ تو بس اتنا معلوم کرو کہ نزول سے پہلے قرآن تھا کہاں؟ تو قرآن تھا لوح محفوظ میں۔ تو اب ابو طالب کے اسلام پہ بات نہ کرنا، بات اس پر کرنا کہ جیسے محمد لوح محفوظ پڑھتے تھے ویسے ان کا چچا ابو طالب لوح محفوظ پڑھتا تھا۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ تمہید میں رکنا نہیں ہے، کہیں جانا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، سن لیا نا؟ کل بھی میں نے کہا، پرسوں بھی کہا کہ اللہ اپنے حبیب پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا۔ مسلسل ابو طالب کا احسان ہو رہا ہے محمد پر، اب کیسے اللہ برداشت کر لے کہ میرے محمد پہ احسان ہو جائے؟ اب جواب سنو گے احسان کا؟ تو ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، حکم آیا کہ حبیب جواب دے دے۔ ابو طالب نے کہا تو محمد موسیٰ جیسا، تو کہہ دے ابو طالب کا بیٹا ہارون جیسا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اور حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند نعرہ سلام۔
پہنچ آئیے نا بات. اب دیکھو مجھے بہت سے مسائل ڈسکس کرنے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں اور کنفیوژن کے ساتھ کہ کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں, لیکن جب بات آ گئی تو یہ جملہ سنتے جاؤ. محمد موسیٰ جیسا, ابو طالب کا بیٹا ہارون جیسا. کیا بھول گئے علی میں موسیٰ, علی تو ہارون. اب جاؤ, اگر کتابوں میں نہ ملے تو میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دینا. تہذیب التہذیب یہ حوالہ دے رہا ہوں اور میں بلا اختلاف فرقہ بولنے کا قائل ہوں. تہذیب التہذیب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے. اس میں ایک راوی کا نام ہے حریز ابن عثمان. اس راوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ آرام سے سننا, تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں اور بڑے عجیب مرحلے پہ وقت لے رہا ہوں. یا علی اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. بھائی توجہ رہے, علی میں موسیٰ تو ہارون. اس سے پوچھا کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کہنے لگا روایت تو صحیح ہے لیکن اس روایت کا ایک لفظ بدل گیا ہے, ایک لفظ. اس نے کہا بھائی کیا لفظ بدل گیا؟ کہا یہاں ہارون نہیں تھا قارون تھا. نعوذ باللہ. تم نے دیکھا علی سے دشمنی کو کہ علی میری مثال موسیٰ کی مثال اور نعوذ باللہ تیری مثال قارون کی مثال. کیا علی سے دشمنی کا تیور ہے؟ کیا علی سے دشمنی کا انداز ہے؟ لیکن اب راوی نے اگر کوئی بات کہہ دی تو ایک جملہ پھر مجھ سے بھی سنتے جاؤ. بھائی یہی راوی نے کیا کہا کہ رسول نے ہارون نہیں کہا تھا, رسول نے کیا کہا قارون. علی میں موسیٰ ہوں, نعوذ باللہ تو قارون ہے. تو علی کو قارون سے تشبیہ دی نا. تو اب تمہیں ایک جملہ ہدیہ کرتا جاؤں. دیکھو تشبیہ کا طریقہ یہ ہے, میں نے کہا فلاں شخص کا چہرہ چاند جیسا ہے, چہرے میں بھی حسن چاند میں بھی حسن, ٹھیک. میں نے کہا فلاں شخص کا علم سمندر جیسا ہے, علم بھی بڑا سمندر بھی بڑا. تو دونوں میں مشابہت ضروری ہے, مشابہت ضروری ہے. علی کو قارون سے تشبیہ دے رہا ہے جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ علی مفلس تھے, قارون سرمایہ دار تھا. بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا, منزلت ہارونی پر رکوں گا نہیں. تشبیہ میں دونوں طرف مشابہت ہونا ضروری ہے. چہرے میں بھی حسن چاند میں بھی حسن, سمندر میں بھی پھیلاؤ علم میں بھی پھیلاؤ. علی کو اگر قارون سے نسبت دینی تھی تو علی میں دولت ہونی چاہیے تھی. علی کو ساری تاریخوں نے لکھا کہ مفلس تھے اور قارون کو ساری تاریخوں نے لکھا کہ سرمایہ دار تھا. تو میں راوی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر قارون سے کسی کو تشبیہ ہی دینی تھی تو علی تو مفلس ہے, مفلس کو چھوڑ دے, کسی غنی کو تلاش کر لے. بہت توجہ ہے. بھائی بہت سیدھی بات کر رہا ہوں میں. تو اب یاد رہے گا کہ یہ قارون تھا یا ہارون, لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد کا موسیٰ ہونا اور علی کا ہارون ہونا یاروں کے دل میں کھٹک رہا تھا. تو اس روایت میں ہے کیا؟ بھائی توجہ رہے, اس لیے کہ اس روایت پہ مجھے نہیں رکنا. یہ روایت تو درمیان میں آ گئی ہے اور جانا ہے پھر مقام محمد کی طرف اور وہیں سے کہیں اور جانا ہے. بھائی اس روایت میں کیا تھا کہ دوستوں نے ہارون کو قارون بنا دیا. کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا روایت میں. اچھا اب بات بتاؤں روایت میں کیا ہے. محمد موسیٰ, علی ہارون, اسے ذہن میں رکھنا. محمد موسیٰ ہے اپنے زمانے کے, علی ہارون ہے اپنے زمانے. توجہ رہے, محمد موسیٰ علی ہارون, اسے ذہن میں رکھنا. اور اب چلو قرآن کی طرف. فرعون کا دربار سجا ہوا ہے, فرعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, داہنے موسیٰ اور ہارون کھڑے ہیں, بائیں طرف فرعون کے جادوگر کھڑے ہیں. یاد ہے نا وہ سانپ والا قصہ, فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ قرآن کی کہانی بیان کر رہا ہوں, قرآن کی داستان بیان کر رہا ہوں. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ. جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی, اپنی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پھینکی, وہ سانپ بن کر موسیٰ اور ہارون کی طرف چلی. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ, موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, اور وہ عصا اژدہا بنا اور اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا. جب کھا گیا نا, قرآن ہے کہانی نہیں,
جب کھا گیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پہ ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ توجہات مبذول رہیں، اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ یعنی موسیٰ کی قوم میں جو کلمہ تھا قرآن کی روشنی میں، اس میں 3 شخصیتیں تھیں، رب العالمین، موسیٰ، ہارون۔ اگر دنیا علی کو ہارون مان لے تو کلمہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوگا، علی ولی اللہ بھی ضروری ہوگا۔ پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی توجہات مبذول رہے، رکنا نہیں ہے۔ میں واقعاً بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ بڑے ایجنڈے ہیں اور ان سب کو تلخیص دے کر ہدیہ کرنا ہے، اور اب قرآن نے آواز دی، لقد ارسلنا موسیٰ۔ بھائی قرآن کی آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وحامان وقارون وقالوا ساحر کذاب۔ بہت دھیان سے آیت کا ترجمہ سننا۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا، وسلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کو دنیا پر کنٹرول دے دیا۔ کس کے پاس بھیجا؟ الی فرعون، موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، موسیٰ کو بھیجا حامان کی طرف، موسیٰ کو بھیجا قارون کی طرف۔ قالوا ساحر کذاب، یہ تینوں کہنے لگے کہ موسیٰ نعوذ باللہ جادوگر ہے اور موسیٰ سچے نہیں ہیں۔ تو کدھر بھیجا اللہ نے؟ فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ عجیب بات ہے، فرعون سب سے بڑا، حامان سب سے چالاک، قارون سب سے زیادہ پیسے والا۔ بھائی آیت ہے نا، آیت ہے قرآن کی، یعنی عجیب کمال ہے۔ بھائی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں یاد کر رہا ہوں، عجیب کمال ہے، عجیب کمال۔ جاؤ دیکھو نا قرآن میں آیت ہے یا نہیں۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وحامان وقارون، ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، سب سے بڑا ہے، حامان کے پاس بھیجا، بہت چالاک ہے، قارون کے پاس بھیجا، بہت سرمایہ دار ہے نا۔ اچھا تو کیا موسیٰ کی بعثت کل 3 آدمیوں پہ تھی؟ نہیں، فرعون ہے اقتدار کا نمائندہ، حامان ہے دانشوری کا نمائندہ، قارون ہے سرمایہ داری کا نمائندہ، اور یہی 3 طاقتیں ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کرتی ہے۔ بھائی توجہ رہے۔ بہت آہستہ بات کو آگے لے جا رہا ہوں میں۔ آج خلاصہ دینا ہے نا سننے والوں کو، آج خلاصہ دینا ہے، تو آپ سننے والوں کو خلاصہ دے رہا ہوں، اور یہ خلاصہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ ہارون، بھائی توجہ رہے، ہارون علی، موسیٰ محمد، موسیٰ کو ہم نے بھیجا فرعون کے پاس اقتدار کے سامنے، حامان کے پاس علم اور دانشوری کے سامنے، قارون کے پاس سرمایہ اور دولت کے سامنے، اور یہ تینوں کہنے لگے کہ موسیٰ کے دین کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو دین موسیٰ کو برباد کرنے والے 3۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا بھائی میرے دوستو، میرے عزیزو، اب ظاہر ہے کہ دیکھو آدھا گھنٹہ تو میں نے تمہارا لے لیا نا، اور آدھا گھنٹہ اور لوں گا۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب تم مجھے بتا دو کہ 3 ہیں دین موسیٰ کے برباد کرنے والے، 3، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے بچانے کا بندوبست کیا کیا؟ وہ کتنے ہیں؟ ادھر سے آواز آئی 2 موسیٰ اور ہارون۔ بھائی میں پوچھ رہا ہوں موسیٰ اور ہارون کے بعد دین موسیٰ بچے تو کیسے بچے؟ اس لیے کہ یہ 3 لگے ہوئے ہیں دین موسیٰ کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو دین موسیٰ کو تباہ کرنے والے 3، پروردگار بچے گا کیسے؟ بچے گا کیسے؟ کہا مت گھبراؤ، ہم نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، سورہ اعراف میں آواز دی، وَجَعَلْنَا مِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے موسیٰ کے دین کو بچانے کے لیے 12 رکھے ہیں۔
بھائی میں تو آیت پڑھ رہا ہوں نا، میں تو تمہارے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. تو دین موسیٰ کو تباہ کرنے والے 3، دین موسیٰ کو بچانے والے 12، محمد موسیٰ ہے، اس کے دین کے تباہ کرنے والے بھی 3 ہوں گے، بچانے والے 12 ہوں گے. پہنچ گئی نا؟ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گئی. اور واقعہ یہ، جاؤ دیکھو نا تاریخ اسلام کو، واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بڑے دشمن 3 ہی تھے، ابو جہل، ابو لہب، عاص ابن وائل سہمی. پہنچ گئی بات؟ پہنچ گئی نا؟ پیغمبر کے بڑے دشمن 3 ہی تھے. سب سے بڑا دشمن ابو جہل، پھر ابو لہب، پھر عاص ابن وائل سہمی، بہت مشہور دشمن ہے پیغمبر کا. اور ان تینوں نے نعوذ باللہ پیغمبر کو ابتر کہا تھا، جس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوا. لیکن میں کیا کروں کہ ان 3 بڑے دشمنوں میں ابو جہل، ابو لہب، عاص، پروردگار نے ابو جہل کے خلاف پورا کوئی سورہ نازل نہیں کیا، عاص کے خلاف، تیسرے کے خلاف پورا کوئی سورہ نازل نہیں ہوا. جو بھی غصہ پروردگار کا نکلا وہ دوسرے پہ نکلا. پہنچ رہی ہے بات؟ آج کے خلاف پورا سورہ کہیں نہیں ہے، ابو جہل کے خلاف پورا سورہ کہیں نہیں ہے. سورہ اگر خلاف میں ہے تو ابو لہب کے. کیا بھول گئے کیا وارڈ ڈکلیئر کی ہے اللہ نے؟ اب پھر میں آ گیا اپنے محمد کے مقام پر، اور اب یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹوٹ جائیں اور ابو لہب ہلاک ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ابو لہب کس کا دشمن ہے؟ رسول کا. اللہ سے ابو لہب کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ سے ابو لہب کی کوئی دشمنی نہیں ہے. ابو لہب کی دشمنی ہے محمد رسول اللہ سے. تو محمد رسول اللہ جھگڑا کر لیں؟ کہا نہیں حبیب، تیرے دشمن سے میں لڑوں گا. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا مال اس کے کام نہ آئے، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئے. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب ہم ابو لہب کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس کی بیوی نہیں، اس کی عورت، بیوی نہیں، اس کی عورت لڑانے والی ہے، عیب ڈھونڈنے والی ہے، ایک کو دوسرے سے لڑا دینے والی ہے. اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہوگا. بھائی عجیب کمال ہے، سگا چچا ہے، کمال ہے. عبداللہ اور ابو لہب کی ماں اور باپ دونوں ایک. پیغمبر اکرم کا سگا چچا ہے، خونی رشتے والا ہے، بنی ہاشم سے ہے، سرخ و سفید ہے. رسول کا خون اس کے جسم میں ہے، رسول کے جسم میں اس کا خون ہے، ایک ہی شجرہ ہے نا. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب ہلاک ہو گیا. تو بتلانا یہ تھا کہ جب میرے محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے؟ دیکھا سن لیا یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان. تبت یدا ابی لہب وتب.
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ابھی جلال اللہ کا رکا نہیں بھائی. جھگڑا تھا تو ابو لہب سے تھا, ناراضگی تھی ابو لہب سے تھی. یہ اس کی عورت نے کیا تقسیر کی؟ ناراضگی اللہ کی ختم نہیں ہو رہی ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کی بیوی خراب بیوی ہے, اس کی عورت لکڑیاں چننے والی عورت ہے, اور اس کے گلے میں ہم رسی کا پھندا ڈال دیں گے. تو مالک تیرا جھگڑا تو ابو لہب سے ہے. یہ اس کی عورت نے کیا کیا؟ تو اصول دے دیا کہ ابو لہب کی بیوی سے مراد ابو لہب کی بیوی نہیں ہے. کوئی عورت کسی زمانے کی ہو اگر محمد کے خلاف ہو جائے تو حمالۃ الحطب ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا کیا کمال کا جلال ہے, کیا کمال کا غصہ ہے. سن چکے اور میں پڑھ چکا, لیکن سنو بات سنو. کیا کمال کا جلال ہے. ابو لہب کس کا دشمن؟ رسول کا. جھگڑا کس نے کیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے نا. اور اب جاؤ, تمہارے بچوں تک کو سورہ یاد ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. حبیب کافروں سے تم بات کرو, قل تم بات کرو. کافر کس کا دشمن؟ خدا کا. بات کون کرے؟ محمد. تو اصول بن گیا کہ محمد کے دشمن سے خدا جھگڑے, خدا کے دشمن سے محمد لڑائی کرے. اصول مل گیا, مل گیا نا اصول. بھائی یہی لانا تھا بس. دیکھو کیا کمال کا پیکٹ ہے, کیا کمال کا معاہدہ ہے اللہ میں اور محمد میں. ابو لہب رسول کا دشمن, جھگڑا کس نے کیا؟ اللہ نے. کافر اللہ کا دشمن, جھگڑا کس نے کیا؟ محمد نے. تو طے یہ ہوا کہ محمد تیرے دشمن سے میں جھگڑوں گا, میرے دشمن سے تو جھگڑے گا. اب ذرا محمد سے آگے بڑھ جاؤ, علی کی منزل آئی. علی کی منزل آئی. اب جملہ سنو. دیکھو کبھی کبھی میں اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے آج بول رہا ہوں, ورنہ میں ایسا نہیں بولا کرتا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو محمد کے دشمن سے خدا لڑے, خدا کے دشمن سے محمد لڑے. اب تاریخ اسلام میں دو حارث نظر آئے, دو حارث. ایک حارث خیبر میں, مرہب انتر حارث, یاد ہے نا. اچھا مرہب بہت مشہور ہے, لیکن بڑا بھائی حارث تھا. حارث مرہب انتر, مرہب بھی دوسرا ہے اپنی ترتیب میں, دوسرا بھائی ہے, اور انتر تیسرا بھائی ہے. ٹھیک. تو مرہب کی شہرت اتفاق سے زیادہ ہو گئی, لیکن بڑا بھائی ہے حارث, ہے نا. اور یہ وہی حارث تھا کہ جس کے پاس نہ معلوم کتنے من کا گوشت تھا. اب وہ کہانیاں ہیں جو تاریخوں میں لکھی ہیں. اور جب مسلمانوں کی فوجیں آتی تھیں تو وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا, گرز اٹھا کے انہیں دکھا دیتا تھا, اور وہ بڑے احترام سے وہیں سے پلٹ جاتے تھے. یہ تو تاریخ ہے نا. اب تاریخ سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا, یہ تو تاریخ ہے. اچھا تو یہ حارث کون ہے؟ مرہب کا بڑا بھائی. اچھا عقیدہ کیا ہے؟ یہودی. خیبر میں سب یہودی تھے, اور رسول اللہ نے یہودیوں سے ایک ہی جنگ لڑی ہے, اور اس جنگ کا نام ہے جنگ خیبر. تو جنگ خیبر کیا ہے؟ یہودیوں سے جنگ. حارث کون ہے؟ سب سے بڑا یہودی. اور یہودی کون ہوتے ہیں بتاؤں؟ فقط باؤ بے غضب من اللہ, اللہ کے غضب کا شکار ہیں, اللہ کے دشمن ہیں. تو حارث خیبر والا اللہ کا دشمن. سن لیا؟ حارث خیبر والا اللہ کا دشمن. مارا کس نے؟ علی نے. طے ہو گئی نا بات. ایک حارث اور ہے تاریخ اسلام میں, اور اس کا نام ہے حارث ابن نعمان فہری. غدیر خم کے میدان میں دیکھو بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے نا, بہت پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یاد ہے نا کہ جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مولا بنا دیا, محمد نے علی کو مولا بنا دیا, تو ایک مرتبہ حارث ابن نعمان فوری بیچ مجمع سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا زکات دو, ہم نے زکات دی. آپ نے کہا حج کرو, آپ کے ساتھ حج کیا, آپ کے ساتھ حج کیا. آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو, مان لیا. تو یا رسول اللہ, یہ جو آپ علی کو حاکم بنا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ کمال ہو گیا. نبی کا امتی ہے مگر سمجھتا یہ ہے کہ کچھ مرضی اللہ کی چلتی ہے, کچھ مرضی رسول اپنی چلاتا ہے. سن رہے ہو نا؟ یہ نیا عقیدہ نہیں ہے, یہ زمانے رسول میں بن گیا.
کہ کچھ باتیں رسول اپنی مرضی سے کہہ دیتا ہے، تو یا رسول اللہ یہ علی کو جو آپ نے حاکم بنایا تو اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ میرا رسول جو رحمت للعالمین ہے اسے جلال آ گیا، اور قسم کھا کے میرے رسول نے کہا کہ سنو، میں نے پوری زندگی میں اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں کہا، میں نے پوری زندگی میں اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں کہا۔ علی کو میں نے مولا بنایا حکم خدا سے، وہ یہ کہتا ہوا چلا کہ پروردگار اگر رسول نے تیرے حکم سے علی کو مولا بنایا ہے تو پروردگار مجھ پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے، بھائی عذاب آیا یا نہیں؟ آیا نا؟ عذاب تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ کیا آیا، عذاب آ گیا۔ بھائی عجیب بات ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد کو رسول مانتا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، چونکہ علی ولی اللہ کا منکر تھا، عذاب الہی میں مبتلا ہوا یا نہیں؟ بس بس میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو، بڑی زحمت دی، یا رکوں گا نہیں یا بالکل نہیں رکوں گا، میں تو مثال دے رہا تھا۔ اچھا تو حارث پہ کیا عذاب آیا؟ پتھر آیا تھا نا؟ اچھا پتھر آیا تھا، سر کو توڑ کے نکل گیا تھا۔ اب میں آج تک سوچتا رہا کہ پروردگار اگر عذاب ہی دینا تھا، اگر عذاب ہی دینا تھا تو کوئی تلوار ہوا میں اڑتی ہوئی آتی، گردن کاٹ کے نکل جاتی، اوپر سے کوئی آگ گرتی جلا کے بھسم کر دیتی، بھئی زمین پھٹ جاتی، زمین میں دھس جاتا، یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ تو پروردگار نے کہا کہ بھئی سنو سنو، پتھر کا عذاب کیوں نازل کر رہا ہوں؟ دشمن کعبہ ابرہہ، اس پر بھی پتھر کا عذاب آیا تھا، اور دشمن مولود کعبہ عجیب مرحلہ ہے۔ دشمن کعبہ اور دشمن مولود کعبہ کا عذاب ایک۔ اچھا تو محمد رسول اللہ مان رہا ہے، لا الہ الا اللہ مان رہا ہے، علی ولی اللہ نہیں مان رہا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یہاں روکوں گا۔ وہ علی ولی اللہ کا منکر ہے، عذاب آیا یا نہیں؟ آیا نا؟ بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ روک رہا ہوں سارے سننے والوں کو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، علی ولی اللہ کا منکر ہے، تو پروردگار قیامت میں دے دینا علی ولی اللہ کے منکر کو عذاب، یہ دنیا ہی میں کیوں؟ اچھا تو ابو جہل تو لا الہ الا اللہ کا منکر تھا، اس پر دنیا میں عذاب کیوں نہیں آیا؟ اور ابو لہب محمد رسول اللہ کا منکر تھا، اسے دنیا میں عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کیا؟ یہ علی ولی اللہ کے منکر کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ توحید کے منکر کو قیامت میں سزا دوں گا، رسالت کے منکر کو قیامت میں سزا دوں گا، ولایت کے منکر کو یہاں بھی ذلیل کروں گا، وہاں بھی ذلیل کروں گا۔ سنتے جاؤ، میں کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے۔ تو غدیر والا حارث خدا کا دشمن ہے یا علی کا؟ علی کا، خدا کو تو مانتا ہے۔ اور خیبر والا حارث علی کا دشمن ہے یا خدا کا؟ خدا کا۔ تو خیبر میں خدا کے دشمن کو علی نے مارا، اور غدیر میں علی کے دشمن کو اب اصول مل گیا، اب اصول مل گیا کہ علی کے دشمن کو خدا مارے، خدا کے دشمن کو علی مارے۔ بھائی جاؤ تاریخ میں دیکھو، علی کی زندگی میں دو فرقے پیدا ہوئے، ایک خارجی ایک نصیری۔ یہ خصوصیت کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کے محترم سننے والوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور میرے اس جملے کو یاد رکھنا۔ علی کی زندگی میں دو فرقے پیدا ہوئے، ایک خارجی ایک نصیری۔ خارجی کون؟ جو علی کو کافر سمجھتے تھے، اور بڑے نمازی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے روزہ دار تھے، خدا کے دوست، علی کے
دشمن. خدا کا سجدہ کریں, علی کو کافر سمجھیں. نصیری علی کو خدا سمجھیں, علی کے دوست خدا کے دشمن. بھائی ہے یا نہیں ہے نا؟ اب تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ رکنا نہیں ہے, مجھے جانا کہیں اور ہے. میرے پاس کل 15 دقیقے ہیں, ان 15 دقیقوں میں بات کو مکمل کروں گا. خارجی علی کو کافر سمجھیں, علی کے دشمن خدا کے دوست. نصیری علی کے دوست خدا کے دشمن. جاؤ جتنی تاریخیں ملیں ان سب کو دیکھ لو. علی نے خارجیوں کو چھوڑ دیا, جنگیں ہوئی لیکن جو پکڑے گئے انہیں چھوڑ دیا, اور نصیری کو جلا دیا. کیا کمال کی بات ہے, کیا کمال کی بات ہے. علی نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا. بھائی عجیب بات ہے, خدا کے دشمن کو جلا دیا. بھائی عجیب مرنا. پھر میں عرض کر رہا ہوں, نصیری علی کا دوست, نصیری علی کا دوست, خدا کا دشمن, علی نے جلایا یا نہیں؟ خارجی خدا کا دوست, علی کا دشمن, خارجی کو چھوڑا یا نہیں؟ تو اب عدل الہی کا تقاضا یہ, اللہ کے عدل کا تقاضا یہ کہ علی میرے دشمن کو تو نے جلایا تھا, تو اب قیامت میں تیرے دشمن کو میں جلاؤں گا. پہنچ بس بس. محمد بلند سے بلند تر بس میرے دوستو, میرے عزیزو, اب تقریر طویل نہیں ہوگی, گفتگو کو روک رہا ہوں. میرے محمد کا مقام سمجھ میں آ گیا, اور اگر میرے محمد کا مقام سمجھ میں آ گیا تو میرا علی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا دیکھو میرا محمد کتنا بڑا محمد ہے, اور خدا کی قسم دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں میں ان کی توفیقات کے لیے دعا مانگتا ہوں. آج مسلمان گرمیوں میں روزے رکھتا ہے نا, گرمیوں میں حج کے لیے جاتا ہے, صبح کی نماز کے لیے آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے, جیسے تیسے وہ زکات دیتا ہے. بھائی میں نے مسلمان سے پوچھا یہ نمازیں, بس دیکھو میرے محمد کا مقام دیکھو, اور مجھے اجازت دے دو, اب زیادہ زحمت سے سماعت نہیں دوں گا. یہ گرمیوں کے روزے, کہا کہ ہاں ہمیں جنت چاہیے. اچھا جنت چاہیے, گرمیوں کے روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا جنت کے لیے. بھئی یہ صبح کی نماز آنکھیں ملتے ہوئے, کہا جنت کے لیے. میاں یہ حج, کہا جنت کے لیے. بھائی میں نے پوچھا جنت ہے بھی یا نہیں, یہ رکھے جا رہے ہو روزے؟ کہا کہ نہیں جنت تو ہے, جنت تو ہے. میں نے کہا بھائی دلیل؟ کہا سچے نبی نے کہا کہ جنت ہے, اور سچے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر نماز پڑھو گے جنت دوں گا, اگر روزہ رکھو گے جنت دوں گا, اگر حج کرو گے جنت دوں گا, اگر زکات ادا کرو گے جنت دوں گا. تو چونکہ سچے نبی نے کہہ دیا کہ جنت ہے, اور نماز روزے حج زکات سے ملے گی, اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. تو سچے نبی کے وعدے پر مسلمان آج تک نمازیں پڑھ رہا ہے. اس سچے نبی نے پوری زندگی میں کل 2 ہی تو وعدے کیے, کل 2 ہی تو وعدے کیے. ذوالعشیرہ میں کہا جو میری مدد کرے گا اسے خلافت دوں گا, اور امت سے کہا جو عبادت کرے گا اسے جنت دوں گا. تو اگر پہلا ہی پورا نہ ہوا بس زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. اگر وہ پہلا ہی پورا نہ ہوا تو یہ دوسرا کیا خاک پورا ہوگا؟ تو ہر مسلمان کی تمنا ہے جنت. کیا کمال کی بات ہے. اور قرآن نے کہا ہر مسلمان کو جنت نہیں دیں گے. جاؤ اگر کوئی آیت مل جائے تو ہوں نا, تمہارے ملک میں ہوں اور تمہارے شہر آتا جاتا رہتا ہوں, اگر آیت مل جائے تو مجھے دکھا دینا. پورے قرآن میں کہیں وعدہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو جنت دیں گے, نہیں نہیں ہے. بھائی وقت ہی نہیں رہا میرے پاس, لیکن سنو تھوڑا سا سن لو. پورے قرآن میں کہیں وعدہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو جنت دیں گے, کہیں نہیں. چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اچھا جاؤ ایک آیت چھوڑ کر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ مومن کو جنت دیں گے. بہت خوش ہو رہے تھے نا کہ مومن کو جنت ملے گی, بلکہ اب مسلمان کو تو چھوڑو, ذرا مومن کا حشر دیکھو. اگر سن لو گے نا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. اور مجھے جو پڑھنا تھا پڑھ چکا, اب تو یہ فکر دے رہا ہوں, اس پہ غور کرتے رہنا. بڑا ڈانٹا ہے اللہ نے مومنوں کو, بڑا ڈانٹا ہے. سناؤں سورہ مائدہ کی ایک آیت سنتے جاؤ, 5واں سورہ,
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے مومنو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ مرتد کے معنی بے دین ہونا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے مومنو تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو ہوئے ہوں گے نا کچھ مرتد؟ کیسا ڈانٹا، کیسا ڈانٹا بھائی، خدا کی قسم آیات میں بڑی گنجائش تھی لیکن میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پھر کبھی صحیح ہوئے ہوں گے نا۔ یہ ہے مومن کا حشر۔ اور سناؤں سورہ حجرات 49واں سورہ ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت آرام سے سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، کیا نازک مرحلے پہ سننے والوں کو لے آیا ہوں میں۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کوئی بڑھا ہوگا نا رسول سے آگے؟ قرآن مفروضات پہ باتیں نہیں کیا کرتا۔ قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے فالتو کہ وہ مفروضات پہ باتیں کرے۔ کوئی بڑھا ہوگا نا تو یا ایھا الذین آمنوا، بھائی اللہ سے بڑھنا تو ممکن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ کسی نے کی ہوگی نا بھائی، عجیب مراحل ہیں، مفروضات پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور دیکھو ایمان لانے والو میرے نبی کو، میرے محمد کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوست کو پکارتے ہو۔ اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے۔ پہنچ رہی ہیں نا باتیں، پہنچ رہی ہیں باتیں؟ اچھا تو 3 ممانعت ہیں، نبی سے آگے نہ بڑھو، نبی کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرو، نبی کو ویسا نہ پکارو جیسے اپنے دوست کو پکارتے ہو، اور اگر یہ کیا تو بتاؤں کیا کروں گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارا کیا ہوا حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ یعنی اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو نماز باطل ہے۔ بھائی اس سے زیادہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ اگر نبی سے آگے بڑھ کے نماز پڑھ لی یعنی کمال ہے، کمال ہے آیت کا۔ اگر نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھی، نماز باطل ہے۔ اچھا اگر نبی کی توہین کی، آواز پہ آواز بلند کر دی اور روزہ رکھ لیا، روزہ باطل ہے۔ تو کتنا ڈانٹا ہے مومنوں کو، ڈانٹ دیا نا مومنوں کو۔ اچھا تو چیلنج کر رہا تھا میں کہ جنت مسلمان کی نہیں۔ اچھا ایک آیت چھوڑ رہا ہوں کبھی پھر صحیح، جنت مومنوں کی بھی نہیں، ڈانٹ رہا ہے مومنوں کو۔ اب کس کی بتاؤں؟ اعدت للمتقین۔ بس میری تقریر تمام ہو گئی۔ ہم نے جنت بنائی متقین کے لیے، ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت سجائی متقین کے لیے۔ 2 آیتیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم یہ جنت وراثت میں دیں گے، کسے؟ جو متقی ہوگا۔ تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بہت ہی پڑھا لکھا مجمع ہے، بہت پڑھا لکھا ہے۔ آیت پھر سننا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم وراثت میں دیں گے، ملکیت میں نہیں دیں گے، وراثت میں دیں گے۔ بھائی وراثت اور ملکیت میں فرق کیا ہے؟ یہ تسبیح اگر میں نے خریدی میری ملکیت ہے، اور اگر باپ سے منتقل ہوئی وراثت ہے۔ مال تھا باپ کا، مجھے وراثت میں ملا، تو جنت تمہیں ملکیت میں نہیں ملے گی، وراثت میں ملے گی۔ تو ہے نا جنت کسی کی ملکیت جن کی وراثت تمہیں ملے گی۔ بہت سیدھی بات ہے نا؟
نا؟ ہے نا کچھ مالکان جنت؟ ہے نا کچھ مالکان جنت جن کی وراثت میں تمہیں جنت ملے گی؟ اللہ نے وراثت کا قانون لکھا ہے. تو اب ایک اصول سنتے جاؤ. جاؤ سورہ بقرہ میں اسٹڈی کر لینا کہ اگر آدمی مر گیا تو بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، پہلا طبقہ اس کو اتنا، باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، شوہر مر جائے زوجہ کو اتنا، زوجہ مر جائے شوہر کو اتنا، دادا کو اتنا، دادی کو اتنا، یعنی پوری لسٹ ہے. پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ. عجیب و غریب سلسلہ ہے. میں مر جاؤں میری بیوی کو اتنا ملے گا، میرے بیٹے کو اتنا ملے گا، میری بیٹی کو اتنا ملے گا. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. مال میرا، وارث بنائے اللہ. بس میری تقریر تمام ہو گئی. خدا کی قسم میری تقریر تمام ہو گئی. مال میرا، مرا میں، کمایا میں نے، کمایا میں نے، ملکیت میری، مر گیا میں، وارث بنائے اللہ. تو مال میرا، وارث اللہ بنائے، اور دین اللہ کا وارث تم بناؤ گے. اچھا بس میری تقریر تمام ہو گئی، میری تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. تو ہے نا کچھ مالکان جنت؟ تو وہ بیوی جس کے سلسلے میں یہ 3 روزہ اجتماعات میں آپ نے شرکت کا شرف حاصل کیا، اس بیوی کے سلسلے میں ایک حدیث تو سنتے جاؤ نا میرے نبی کی، اور بات مکمل ہو جائے. اب مالکان جنت کا تعارف محمد نے کرایا. قرآن نے کہا جنت کے مالک ہیں. محمد نے کہا ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ. فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. دوسری روایت ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بھائی مجھے معاف کر دینا. تیسری روایت ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یعنی جتنی عورتیں جنت میں ہوں گی ان سب کی ملکہ اور سردار فاطمہ ہوگی. تو قیامت تک کی کوئی بھی عورت فاطمہ کی کنیز بن کر تو جنت میں جا سکتی ہے، فاطمہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں جا سکتی. کوئی بھی بس میں اپنے محترم سننے والوں کو اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. ان فاطمہ بھائی پہچانو اس شہزادی کو. 3 روایتیں میں نے پیغمبر کی پڑھی. بھائی میں گزشتہ سال کہہ کے گیا تھا تم سے کہ میرا نبی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا نبی ہے عالمین کے لیے رحمت ہے نا. لیکن میں کیا کروں کہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے فاطمہ کے گھر میں آتے تھے. اچھا بھائی کبھی پھر صحیح جنت کے سلسلے میں میرے معروضات تفصیلی تھے. انشاءاللہ پھر صحیح. اتنا طے ہو گیا کہ اس بیوی کے وسیلے سے جنت ملے گی. اچھا کیا بھول گئے البنون نعمت والبنات رحمت. بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. یہ تو محاورہ ہے نا ہماری زبانوں کا. بیٹیاں رحمت ہیں. اگر کسی کے گھر میں مسلسل بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور وہ پریشان ہونے لگے تو تسلی یہی دی جاتی ہے کہ بھئی مت گھبراؤ، بیٹیاں تو رحمت ہیں. رسول نے کہا ہے بیٹیاں رحمت ہیں. تو آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے نا. اس لیے کہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ بیٹی رحمت ہے. اب کچھ سمجھ میں آئی فاطمہ؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جو عالمین کے لیے رحمت ہو وہ محمد، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو وہ فاطمہ. آ گئی نا بات اس شہزادی تک. تو اب دیکھو گھنٹہ تو مکمل ہو گیا اور بات اب شہزادی تک آئی ہے. قدر کرو اس شہزادی کی، قدر کرو. صاحب منہاج الامت لکھتے ہیں. بھائی یہ جملے سنتے جاؤ، کام آئیں گے. صاحب منہاج الامت کا تعلق میرے فرقے سے نہیں ہے، عالم اسلام کے بڑے مصنف ہیں. انہوں نے لکھا کہ جب شہزادی کے انتقال کا وقت آیا تو علی کو بلایا اور کہا علی
یہ جو طاق میں شیشی رکھی ہوئی ہے، مجھے کفن دینے کے بعد یہ شیشی میرے کفن میں رکھ دینا۔ علی کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ شاید اس شیشی میں بی بی نے وہ آنسو جمع کیے ہوں جو خوف خدا سے جاری ہوئے ہیں۔ پوچھ لیا علی نے کہ بنت رسول اس شیشی میں ہے کیا، سنو گے؟ بس دیکھو میں نے مصائب نہیں پڑھے، نام آیا ہے تمہاری آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ اچھا بھائی، ہر امام کی مجلس جب پڑھی جاتی ہے نا تو اس کے فضائل الگ، اس کے مصائب الگ۔ یہ واحد بی بی ہے، واحد معصومہ ہے کہ اس کے مصائب ہی فضائل ہیں اور فضائل ہی مصائب ہیں۔ عجیب بی بی۔ کہا وہ شیشی، ابو الحسن علی یہ شیشی میرے کفن میں رکھ دینا۔ کہا بنت رسول اس شیشی میں ہے کیا؟ فتنفست السعداء، بیوی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ یا علی تم نے یہ پوچھ کر شادی کا زمانہ یاد دلا دیا۔ سنو گے؟ سنو۔ کہا بنت رسول، علی اور فاطمہ کی گفتگو ہو رہی ہے، حوالہ دے چکا ہوں منہاج الامہ۔ کہا بنت رسول تمہیں اس شیشی کے سلسلے میں شادی کیسے یاد آئی؟ کہا علی بیٹھ جاؤ۔ امیر المومنین بیٹھ گئے۔ کہا ابو الحسن سنو، میرا بابا ایک دن میرے حجرے میں آیا اور کہا بیٹی فاطمہ میں نے تیری شادی علی سے طے کر دی ہے 400 درہم پر، تو کیا تو راضی ہے؟ میں نے کہا بابا میں علی سے شادی پر راضی ہوں، لیکن اس مہر پہ راضی نہیں ہوں، اس مہر پر راضی نہیں ہوں۔ میرا بابا، شہزادی کی روایت ہے، پریشانی کے عالم میں میرے حجرے سے نکلا، ابھی اس نے داہنا پاؤں میرے حجرے کے باہر رکھا تھا کہ جبریل آئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر شہزادی اس مہر پہ راضی نہیں ہے تو ہم نے اس ساری دنیا کی نہریں اور ساری دنیا کے دریا اس کے مہر میں لکھ دیے۔ ساری دنیا کے دریا فاطمہ زہرا کے مہر میں ہیں، اور وہ حسین جس پر پانی روکا گیا وہ فاطمہ کا بیٹا تھا، اسے یاد رکھنا۔ بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ پیغمبر پلٹے اور کہا بیٹی اللہ نے ساری دنیا کے دریا اور ساری دنیا کے نہریں تیرے مہر میں رکھ دی، اب تو راضی ہے؟ میں نے کہا، بی بی کہتی میں نے کہا کہ بابا میں علی سے شادی پر راضی ہوں لیکن اس مہر پہ راضی نہیں ہوں۔ میرا بابا پھر پلٹا اور دائنا پاؤں حجرے کے باہر رکھا، جبریل پھر آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اس زمین پر جتنے پہاڑ جتنے معدن ہیں وہ میں نے بی بی کے مہر میں لکھ دیے، کہہ دیں اس سے کہ وہ اس کا مہر ہے۔ رسول پلٹے کہنے لگے فاطمہ اللہ نے سارے پہاڑ اور سارے معادن کانیں ساری وہ تیرے مہر میں لکھ دیں، کیا تو راضی ہے؟ کہا بابا میں اس مہر پہ راضی نہیں ہوں، علی سے شادی پہ راضی ہوں، اس مہر پہ راضی نہیں ہوں۔ رسول پھر پلٹے، جبریل پھر آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر فاطمہ اس مہر پہ بھی راضی نہیں ہے تو ہم نے پوری زمین اس کے مہر میں لکھ دی۔ رسول خوش ہو کے پلٹے، کہا بی بی اب تو راضی ہے نا، اللہ نے پوری زمین تیرے مہر میں لکھ دی؟ کہا بابا میں علی سے شادی پہ راضی ہوں، اس مہر پہ راضی نہیں ہوں۔ رسول بیٹھ گئے، کہا بی بی تو اپنے مہر میں چاہتی کیا ہے؟ سنو گے؟ بی بی تو اپنے مہر میں چاہتی کیا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بابا میں نے آدھی راتوں کو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ حجرے سے نکل کر اپنی زلفوں کو بکھرا دیتے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو بابا میرے مہر میں آپ کی امت کی شفاعت چاہیے، مجھے اپنے مہر میں آپ کی امت کی شفاعت چاہیے۔ ایک ورقہ اترا، جبریل ورقہ لے کے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وعدہ ہے خداوند علی اعلیٰ کا اپنی کنیز خاص فاطمہ بنت محمد سے کہ جب وہ میدان حشر میں اس ورقے کو لے کے آئے گی تو جسے کہے گی اسے بخش دوں گا۔ تو علی یہ میرے آنسو نہیں ہے، یہ ورقہ شفاعت ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی شافع روز محشر ہے، سن لیا نا تم نے؟
اب تمہیں کچھ معلوم ہے کہ بی بی میدان حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے کس شان سے آئے گی؟ کچھ معلوم ہے کہ میدان حشر میں کس شان سے بی بی آئے گی تمہاری شفاعت کرنے کے لیے؟ راوی کہتا ہے کہ جبریل آواز دیں گے، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجول فاطمہ بنت محمد، محشر والوں آنکھیں بند کرو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ محشر والوں اپنی آنکھیں جھکاؤ، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے میدان حشر میں۔ معصوم کہتے ہیں کہ شہزادی اس شان سے میدان حشر میں آئے گی کہ سر پر علی کا خون آلود امامہ ہوگا، گود میں محسن کی لاش ہوگی، ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ ہوگا، کندھے پر حسین کا پھٹا ہوا کرتا ہوگا۔ بی بی با حسینہ کہتی ہوئی میدان حشر میں آئے گی، ساری چیزوں کو زمین پہ رکھ دے گی، حسین کا کرتا اٹھائے گی اور کہے گی مالک پروردگار، یہ میرے بیٹے حسین کا پھٹا ہوا کرتا ہے، مالک اس کرتے کا واسطہ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا